نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 199 آیت 51 سے 62 تک، لیسن نمبر 189 آیت 51 to 62۔ لفظی ترجمہ۔ ولو شئنا، اور اگر ہم چاہتے، لبعثنا، البتہ ہم اٹھاتے، فی کل قریۃ، ہر بستی میں، نذیرا، ایک ڈرانے والا، فلا، تو نہ، تطع الکافرین، تم اطاعت کرو کافروں کی، وجاہدہم، اور جہاد کرو ان کے ساتھ، بہی، اس کے ذریعے، جہادن، جہاد، کبیرہ، بڑا، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، مرجا، جس نے ملائے، البحرین، دو سمندر، ھذا، یہ، عذب، میٹھا ہے، فرات، شیریں ہے، وھذا، اور یہ، ملح، نمکین ہے، اجاج، کھاری ہے، کڑوا ہے، وجعل، اور اس نے بنا دیا، بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخن، ایک پردہ، وحجرن، اور ایک بند، محجورا، بندھا ہوا، وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق، جس نے پیدا کیا، من الماء، پانی سے، بشرن، انسان کو، فجعلہ، پھر بنایا اس کو، نسبن، نسب، وصہرا، اور سسرال، وکان ربک، اور ہے رب تیرا، قدیرا، قدرت والا، ویعبدون، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا، جو نہیں، ینفعہم، نفع دیتے ان کو، ولا یضرہم، اور نہ نقصان دیتے ہیں ان کو، وکان الکافر، اور ہے کافر، علی ربہ، اپنے رب کے مقابلے پر، ظہیرا، پیٹھ پھیرنے والا، وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا، مگر، مبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، قل، کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ، اس پر، من اجر، کوئی اجر، الا، مگر، من شاء، جو چاہے، ان یتخذ، کہ بنا لے، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، سبیلا، کوئی راستہ، وتوکل، اور بھروسہ کرو، علی الحی، زندہ ہستی پر، الذی، وہ جو، لا یموت، نہیں مرے گا، وسبح، اور تسبیح بیان کرو، بحمدہ، اس کی حمد کے ساتھ، وکفا، اور کافی ہے، بہ، اس کو،
بذنوب عبادہ اپنے بندوں کے گناہوں سے، خبیرہ باخبر ہونا، الذی وہ ذات، خلق جس نے بنائے، السماوات آسمان، والارض اور زمین، وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوی پھر وہ متوجہ ہوا، علی العرش عرش پر، الرحمن الرحمن، فاسأل پس پوچھو، بہ اس کے بارے میں، خبیرہ خبر رکھنے والے سے، وَإِذَا اور جب، قیل لہم کہا گیا ان کے لیے، اسجدوا سجدہ کرو، للرحمن رحمان کے لیے، قالوا تو انہوں نے کہا، وما الرحمن اور رحمان کیا ہے، انسجد کیا ہم سجدہ کریں، لما واسطے اس کے جو، تأمرنا تو حکم دیتا ہے ہم کو، وزادہم اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو، نفورا نفرت میں، تبارک الذی بہت بابرکت ہے وہ ذات، جعل جس نے بنائے، فی السماء آسمان میں، بروجن برج، وجعل اور بنایا، فیہا اس میں، سراجن سورج، وقمرن اور چاند، منیرا روشن، وہو الذی اور وہ اللہ وہ ذات ہے، جعل اللیل جس نے بنایا رات کو، والنہار اور دن کو، خلفتن جانشین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، لمن ارادہ واسطے اس کے جو ارادہ کرے، ان یذکر کہ وہ نصیحت پکڑے سبق لے، او یا ارادہ ارادہ کرے، شکورا لبعثنا البتہ ہم ضرور بھیج دیتے، فی کل قریۃ ہر بستی میں، نذیرا ایک ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، یعنی پیغمبر، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا، ہم چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے کہ آپ کے علاوہ دیگر علاقوں کی طرف مختلف انبیاء کو بھیج دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام لوگوں کے لیے، تمام علاقوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا، جیسا کہ دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت 158 میں آتا ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ صحیحین کی ایک حدیث میں آتا ہے، بعثت الی الاحمر والاسود، میں بھیجا گیا ہوں گورے اور کالے سب کی طرف۔ تو اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں اور ہر زبان میں الگ الگ رسول بھیجنے کی بجائے ایک ہی ہادی اور نذیر اور رہنما بھیجا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ آئندہ دنیا ایک گلوبل ولیج بننے والی ہے، اور اس میں ایک ہی ہادی اور ایک ہی نذیر کی رہنمائی کافی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کیا
کہ اگرچہ آپ پر ذمہ داری بڑی ہے، بوجھ زیادہ ہے، لیکن اللہ کی مرضی یہی ہے، اور جتنی بڑی ذمہ داری ہوگی اتنا بڑا اجر بھی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ ایک نبی طائف والوں کی طرف بھیج دیتا، اور ایک ایران میں بھیج دیتا، ایک روم میں بھیج دیتا، اور ایک مکہ والوں کے لیے بھیج دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان سب کے لیے ایک ہی رسول بھیجا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس نہ تم اطاعت کرو، بات مانو کافروں کی۔ کس معاملے میں؟ ان کی مرضی اور ان کی خواہشات کی تکمیل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لوگوں کو بتاتے تھے وہ ان کی مرضی کے خلاف تھا۔ وہ آپ سے کب راضی ہوتے؟ جب آپ ہر کام ان کی مرضی کا کرتے۔ تو آپ سے کیا کہا گیا کہ آپ ان کی مرضی نہ مانیے، جیسے کہ سورۃ الانسان آیت 24 میں بھی آتا ہے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، پس نہ آپ اطاعت کیجیے ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی۔ سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے آیت 28، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ تو جس شخص کو اللہ تعالی حق دے دے، حق کی پہچان دے دے، دین کی صحیح سمجھ دے دے، پھر اس کے لیے کیا لازم ہے کہ وہ اللہ ہی کی اطاعت کرے، دوسروں کی نہیں، دنیا والوں کی نہیں، لوگوں کی نہیں، بلکہ اللہ کی، اور صرف اللہ کی۔ تو یہاں آپ سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اگرچہ آپ کی مخالفت شدید ہے اور آپ کے مخالفین آپ کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ان میں سے کسی کی بات نہ مانیں۔ اس کے برعکس وجاہدہم، جہاد کریے ان سے، ہم سے مراد ان انکاریوں سے، نہ ماننے والوں سے، بھی ساتھ اس کے، اور ہی کی ضمیر قرآن مجید کی طرف جاتی ہے، یعنی اس قرآن کے ذریعے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، جہادن کبیرہ، جہاد بہت بڑا۔ جہاد کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے بھرپور کوشش، جہد سے نکلا ہے یہ لفظ، انتہائی کوشش فعال کے وزن پر ہے، لیکن کیسی کوشش؟ جو بامقصد ہو، کسی مقصد کے لیے بھرپور کوشش۔ وہ مقصد دنیا کا بھی ہو سکتا ہے اور وہ مقصد آخرت کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اسلامی اصطلاح میں پھر جہاد کا معنی دنیا کے لیے کوشش کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، آخرت کی بلند منزل کو پانے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ کس طرح؟ کس چیز کی کوشش؟ دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچانے کی کوشش۔ اور پھر کبیرہ کا لفظ آیا ہے ساتھ۔ کبیر کا لفظ کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر، یعنی بہت بڑی، بہت زیادہ، بہت شدید۔ مزید تاکید کے لیے کہ آپ ان کی بات ماننے کی بجائے اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے بھرپور کوشش کیجیے، اور اس کے لیے قرآن پاک کی مدد لیجیے۔ جیسا کہ یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے کہ اگر آپ اپنا پیغام دوسرے کو نہیں پہنچاتے تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوسروں کے پیغام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ہمیں فرقان دیا، دن اور رات کی مثال دی۔ سورۃ النور میں بھی ہم نے پڑھا یقلب اللہ اللیل والنہار، اندھیرا اور روشنی دو باہم قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ کشمکش کرتی رہتی ہیں، کبھی ایک غالب آ جاتی کبھی دوسری۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا مغلوب ہو جاتا ہے، اور جو جو نکلتا جاتا ہے اوپر جاتا ہے تو سائے بھی سمٹنے لگتے ہیں، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کس کو پھیلنے کا موقع مل جاتا ہے؟ اندھیروں کو۔ تو اگر سورج نہ نکلے تو اندھیرے پھیلیں گے، مثلا بادل آ جائیں اس کے آگے وقتی طور پر، یا پھر وہ ڈوب جائے، غروب ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں اندھیرا پھیل جائے گا۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ روشنی کا انتظام کیا جائے۔ تو یہاں کیا کہا گیا ہے؟ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تم ان کی بات نہیں مانو۔ کسی کی اطاعت انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ اس کو اپنے سے بڑا مان لیتا ہے کہ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں تمہاری مانتا ہوں۔ اور نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ انسان اپنے کو بڑی چیز سمجھتا ہے، تکبر کا شکار ہے کہ میں تمہاری نہیں مانتا کیونکہ میری سمجھ، میری عقل، میری بات تمہاری بات سے زیادہ اہم ہے۔
جہاں تک دین کی بات ہے تو وہ کسی انسان کی اپنی بات نہیں ہوتی کہ مثلاً اگر ایک شخص دین کی بات دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے، اللہ کے کلمے کو غالب کرنا چاہتا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تو اس میں تکبر کی بات نہیں ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور میں بڑا ہوں اس لیے میری مانی جائے. وہ دراصل انسان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات خود بھی مان رہا ہوتا ہے اور دوسروں سے بھی منوا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا کلمہ عام کرنا، اللہ کی بات پہنچانا خود کو بڑا کرنا نہیں، دراصل اللہ کی بات کو بڑا کرنا ہے اور اللہ اکبر کو عام کرنا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کافرین کی خواہشات کی پیروی آپ نہ کیجیے، ان کی باتوں میں نہیں آئیے، ان کی بات نہیں مانیے. اس کے برعکس جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اللہ کا کلمہ دوسروں تک پہنچائیے. اور اس کوشش میں کس چیز کو اپنا ٹول یا اپنا ہتھیار سمجھیے؟ قرآن کو. یعنی اللہ کا پیغام کس ذریعے سے پہنچائیے؟ قرآن کو عام کر کے، اور اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیے. جہادن کبیرہ، اور اس کے لیے بھرپور کوشش کیجیے. اور پھر کبیر، کوئی بھی چیز چھوٹی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے. کسی بھی بڑی چیز کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گے کہ یہ چیز بڑی ہے؟ بڑی چیز کیسے بڑی نظر آتی؟ یہ کیسے بڑی ہوتی؟ اس کا سائز بڑا ہوتا ہے اور اس کی پاور زیادہ ہوتی ہے، اور ویٹ، سائز اور ایفیکٹ دوسری چیزوں کے مقابلے میں بڑی. ٹھیک ہے نا؟ تو جب یہ کہا گیا جہادن کبیرہ، تو پھر اس میں موسٹ افیکٹو طریقے بھی آ گئے، زیادہ سے زیادہ یعنی وسعت اور پھیلاؤ بھی آ گئی. یعنی قرآن کے پیغام کو پھیلائیے کتنا؟ وسیع پیمانے پر. کبیرہ کیا ہو گیا؟ بڑا. تو بڑے سے مراد کیا ہے یہاں؟ سائز میں بھی وہ بڑا ہو، یعنی اس کا احاطہ پورے گلوب پر ہو. اور کبیرہ میں بڑا افیکٹو کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی موسٹ افیکٹو طریقے اختیار کیجیے جہادن کبیرہ کے ذریعے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو کوشش کرنے والا ہے وہ بھی اپنی اٹ موسٹ اسٹرگل اختیار کرے، کیونکہ کوئی چیز بڑی ہوتی ہے لیکن اس بڑی چیز کو جمانے کے لیے طاقت بھی پھر بڑی چاہیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو رکھنے کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے. تو پھر کوشش بھی بڑی ہو، دائرہ کار بھی بڑا ہو، اور پھر افیکٹو بھی ہو، اور تمام تر ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کی جائے. اس میں ورڈ آف ماؤتھ بھی ہو سکتا ہے، اس میں قلم کی طاقت بھی ہو سکتی ہے، اس میں مال بھی ہو سکتا ہے، انسان کو ملنے والی دیگر صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں. ان سب کو استعمال کرتے ہوئے ان سے جہاد کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سورۃ الفرقان مکی سورت ہے، اور مکہ میں بھی جہاد کا حکم آیا ہے. اس جہاد کی نوعیت فرق ہے. عام طور پر لوگ لفظ جہاد کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، اور وہ جہاد کو قتال کا ہم معنی سمجھتے ہیں کہ جہاد سے مراد شاید صرف جنگ کرنا ہے، جبکہ جنگ جو ہے وہ تو صرف آخری مرحلہ ہے. جہاد بڑے پیمانے پہ، وسیع پیمانے پہ کی جانے والی کوشش جو کسی مقصد کے لیے ہو. اور یہاں مقصد کیا ہے؟ کہ تمام انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا جائے، جیسا کہ سورۃ الانعام آیت 19 میں آتا ہے، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اور میری طرف وحی کی گئی اس قرآن میں کہ میں اس کے ذریعے تم کو بھی خبردار کروں، اور کس کو؟ وَمَنْ بَلَغَ، جس کو پہنچے. تو دنیا میں کون سا انسان ایسا ہے کہ جس کا یہ حق نہیں، رائٹ نہیں کہ اس تک اللہ کا پیغام پہنچے؟ کوئی بھی نہیں. ہر وہ انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اپنے خالق کو پہچانے، اپنے پیدا کرنے والے کو جانے، اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کرے، اس کی اطاعت کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کرے. اب یہ کام سب سے پہلے کس کے ذمے کیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور چونکہ آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر تو آنا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر بستی میں بھی رسول نہیں بھیجے، کیونکہ اس سے پیچھے والی آیت میں کیا کہا گیا؟ ہم چاہتے تو ہم ہر جگہ الگ الگ رسول بھیج دیتے، اب رسول بھی نہیں آئے. پیغمبر نے آ کر اپنی پوری کوشش، جتنا عرصہ بھی ان کو موقع ملا، انہوں نے آخری دم تک اپنا یہ فرض پورا کیا. اس کے بعد آپ کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی، آپ کے قریبی لوگ، آپ کے تربیت یافتہ لوگ
ان سب نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اور اس کے بعد یہ پیغام جو غار حرا سے اٹھا تھا، یہ نور جو غار حرا سے پھیلا تھا، اسے پوری دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے؟ اس پر ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. عمر کو عمر کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. عائشہ صدیقہ کون تھی؟ عائشہ صدیقہ کس نے بنایا؟ قرآن نے بنایا. یہ ساری جنریشن کس کی پیداوار تھی؟ قرآن کی. قرآن ہی ایک ایسی چیز تھی جس نے ان کی زندگیوں کو بدل ڈالا، بہت بڑا انقلاب ان کے اندر پیدا کیا. اور یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے جو ہر دور میں اسی کنیکشن کو بحال رکھتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے. یہ روشنی کا کنیکشن جو وہاں سے شروع ہوا، اس کا چین آج تک چلتا چلا آ رہا ہے. اور ہر دور کے مسلمانوں پر بحیثیت امت اب یہ بات لازم ہے وہ اس روشنی کو سب تک پہنچائیں. آپ کے دور میں جبکہ وسائل بھی اتنے نہیں تھے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں تک یہ پیغام جا پہنچا. آج جبکہ دنیا کمیونیکیشن کے ذرائع کے موجود ہونے کی وجہ سے بالکل قریب ہو گئی ہے، آپ سیکنڈ میں ایک پیغام ایک جگہ سے دنیا کے بالکل آخری حصے تک، دوسری جگہ تک، طویل ترین مقام تک پہنچا سکتے ہیں. تو ایسے میں کسی کے پاس کوئی حجت اور کوئی بہانہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم یہ کام کرنے کے قابل نہ تھے یا ہم یہ پہنچا نہ سکے. تو اس لیے اس سورت کے شروع میں بھی، بلکہ دیکھا جائے تو اس سورت کا بنیادی پیغام بھی یہی ہے جو پہلی آیت میں بتا دیا گیا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بلند ہے، بابرکت ہے وہ جس نے فرقان اپنے بندے پر اتارا تاکہ تمام جہان والوں کو خبردار کرے. سب کے لیے خبردار کرنے والے. کس چیز سے خبردار کرے؟ آخرت کے برے انجام سے خبردار کرے، کیونکہ یہی فرقان ہے جو لوگوں کو بامقصد بنائے گا، یا پھر اس کے بغیر وہ دنیا میں ہی ٹکرے کھاتے ہوئے ختم ہو جائیں گے، بے مقصد زندگی گزار کر جائیں گے. یا تو وہ یوزفل زندگی گزاریں گے یا پھر یوزلیس، یا بامقصد یا بے مقصد. جو بامقصد ہوتا ہے اس کی ساری کوششیں نتیجہ خیز ہوتی ہیں، ان کا کوئی اینڈ ریزلٹ ہوتا ہے. اور جو بے مقصد لوگ ہوتے ہیں وہ کتنی بھی بھاگ دوڑ کرتے رہیں، ان کی زندگی کے آخر میں کوئی چیز ان کے ہاتھ نہیں آتی. تو کوئی بھی چیز جو بامقصد ہوتی ہے وہ بہترین انجام کو پہنچتی، اور کوئی بھی چیز جو بے مقصد ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، وہ برے انجام کو پہنچتی. مثلا اگر ایک کاغذ لکھنے کے قابل ہے تو آپ اسے کہاں لگائیں گے؟ اپنی فائل میں لگائیں گے، اس پہ لکھیں گے، اسے سنبھال کے رکھیں گے. اور اگر اس پر بہت اچھی کوئی چیز لکھی ہو تو شاید آپ اس کو اپنے لپیٹ کے جیب میں ڈال لیں اور مرتے وقت آپ کی جیب سے نکلے وہ، اگر اس پر کوئی بہت ہی پسندیدہ تحریر ہے. اور اگر کوئی کاغذ ردی بیکار ہے تو اس کو کہاں پھینکیں گے؟ ردی کی ٹوکری میں جلا ڈالیں گے اس کو. یہی حال انسانوں کا ہے. جو بامقصد ہیں اللہ تعالیٰ چن لیں گے ان کو اور اعلیٰ ترین مقامات پر ہمیشہ کے لیے سجا دیں گے ان کو، اور جو بیکار قسم کے لوگ ہیں ان کو جہنم کا کوڑا بنا کے جلا دیں گے. تو یہ نذیر ہے، یہ کتاب فرقان ہے. یہ انسانوں کی دو قسموں میں فرق کرنے والی ہے کہ کون کیسے جیتا ہے، کون کیا کر کے دنیا سے جاتا ہے. کیا جس نے سب کچھ دیا اس کا حق پہچانتا ہے، یا اندھا بہرا بن کے دنیا سے گزر جاتا ہے. تو یہ کتاب ہے جو روشنی بخشتی ہے، یہ انسانوں کو فرق کرنا سکھاتی ہے. اس لیے اس قرآن کو ہر دور میں آگے پہنچانے کے لیے صرف کوشش نہیں، صرف جہد نہیں بلکہ جہاد، اور صرف جہاد نہیں بلکہ جہاد کبیر کی ضرورت ہے. کیونکہ کوئی چیز کتنی بھی قیمتی ہو، کتنی بھی اچھی ہو، اگر اس کو اٹھانے والی طاقت نہیں، مثلا بہترین سے بہترین دھاتیں اگر پہاڑوں میں ہیں، مثلا ہیرے ہیں، کہیں سونا ہے چھپا ہوا، کہیں چاندی ہے، تو جب تک وہ اندر بند ہے اس کی کوئی قیمت نہیں. وہ قیمت کب ہوتی ہے؟ جب اس کو محنت کر کے نکالا جاتا ہے اور پھر اسے آگے پہنچایا جاتا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ اپنے وجود میں بہت عظیم چیز ہے. کوئی اس کو پڑھے یا نہ پڑھے اللہ بے نیاز ہے.
لیکن اس کی اصل ویلیو اور اصل قدر و قیمت کب پہچانی جائے گی؟ جب یہ لوگوں تک پہنچے گا اور قدردان اس کی قدر پہچانے گا، اور اس کے کرنے کے لیے ایسے ہاتھ چاہیے کہ جو اس کو آگے پہنچائیں. ایسی کوششیں درکار ہیں جو سب تک اس پیغام کو پہنچانے میں مددگار ہوں. اور اس میں بہت سی رکاوٹیں بھی ہو سکتی. ایسے میں آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہیں جو قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کچھ ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. جو تو ماننے والے ہیں وہ تو اس کام میں مددگار بن جاتے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں جنہوں نے اس کو پہچانا نہیں وہ اس کے لیے رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اب ہم بیچ میں کھڑے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ کس کی مانتے ہیں؟ مجھے بعض اوقات یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک وہ چیز جس کو ہم اتنا ریگارڈ دیتے ہیں، اتنی اس سے محبت کرتے ہیں، اتنا اس کو اونچا رکھتے ہیں، اتنا سیکرٹ سمجھتے ہیں، اتنا اس پر ہمارا ٹرسٹ ہے، قسمیں وغیرہ کھانی ہو تو اس وقت بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ساری زندگی پڑھیں یا نہ، لیکن کو مر جائے تو پھر ضرور اہتمام کرتے ہیں کہ اب جاتے جاتے کچھ تو ہونا ہی چاہیے. جو لوگ پڑھ جاتے ہیں، جو سمجھ بھی جاتے ہیں، جنہوں نے سمجھا نہیں، جن کو فرقان ملا نہیں، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جنہیں مل جاتا ہے ان پر بھی بعض اوقات مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہی اصل نسخہ ہے جو اچھے برے کا فرق بتاتا ہے، پھر وہ اس کی طرف سے لاپرواہی برتتے ہیں. جو چیز انہیں خود ملی وہ دوسروں کو دینے کی فکر نہیں کرتے، حتیٰ کہ اپنی اولاد تک کو دینے کی فکر نہیں کرتے. یعنی اگر ہمیں پتا ہے کہ واقعی نجات اسی میں ہے، مسائل کا حل اسی میں ہے، رہنمائی اسی میں ہے، پھر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ ہم اپنی آئندہ نسلوں کے لیے اور تمام عزیزوں پیاروں کے لیے اس نعمت اور اس دولت کو عام نہ کریں اور اس کے لیے کوشش نہ کریں؟ وہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا رکاوٹ ہے؟ آخر وہ لوگوں کی خواہشات ہیں. یہاں پر کیا کہا گیا؟ لا تطع الکافرین، ان کی اطاعت نہ کرو. کس معاملے میں اطاعت نہ کرو؟ ان کی مرضی کی بات یا ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو، جو کرنے کا کام ہے وہ کرو. ہمیں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے میں؟ کہ ان کو پسند نہیں آئے گا، وہ مانیں گے نہیں، وہ سنیں گے نہیں، وہ چاہیں گے نہیں. تو پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں کی چاہتوں کی پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ. ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری بھی شاید وہ چاہت نہیں تھی، ہمیں بھی اپنے آپ کو خود اور کسی اور نے پش کیا تو ہم اس طرف آئے، اور اگر وہ نہ کرتے، چھوڑ دیتے تو ہم بھی ویسے ہی ہوتے. تو بسا اوقات اس پیغام کے پہنچانے میں لوگوں کی خواہشات اور ان کا نفس رکاوٹ بنتا ہے، تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا خزانہ ملنے والا ہے. اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. فلا تطع الکافرین، پہلے منفی بات آئی، فلا تطع الکافرین، رکاوٹ ہٹا دیجیے. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیے. پھر فرمایا وہو الذی، اور وہ اللہ وہ ذات ہے، مرج البحرین، جس نے ملا دیا دو سمندروں کو. مرج کہتے ہیں جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دینا. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی آپ نے بکریوں کو دیکھا یعنی نکلتے ہوئے، کبھی آپ نے ان کی رفتار یا چلنے کا طریقہ غور کیا ہو، ملاحظہ کیا ہو، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگرچہ وہ سب ایک ڈائریکشن پہ جا رہے ہوتے ہیں، مگر ہوتا یہ کہ ایک جانور ایک جگہ ہوتا ہے، پھر وہ گھس جاتا ہے ایک اور جگہ، پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر سے پھر ادھر، یعنی اس کے اندر ہی خلط ملط ہوتا رہتا ہے اور چلتا بھی رہتا ہے اور آگے پیچھے بھی ہوتے رہتے ہیں. تو چرنے کے لیے جب جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتی، کبھی ادھر چرے پھر ادھر مڑ گئے، پھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں. تو اس کیفیت کو کیا کہتے ہیں؟ مل جل جانے کی، آپس میں مکس اپ ہونے کی مرج. اور مروج کہتے ہیں چراگاہ کو. اور مراجا کا معنی ہوتا ہے مرج ہونا، دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ ان کی انفرادی حیثیت وہ بھی برقرار ہے اور باہم ملی ہوئی بھی ہو. جیسے بکریاں ہوتی ہیں، انڈیویجولی ایک ایک بکری بھی ہوتی ہے، لیکن باہم مل کے وہ ایک ہرڈ بن جاتا ہے. تو امرن مریج بھی آتا ہے قرآن پاک میں. امرن مریج جو ہے پیچیدہ اور گڈ مڈ بات کو کہتے ہیں، یعنی کنفیوژن کسی معاملے میں ہونا، ملے جلے خیالات ہونا. تو یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے ملا دیا، خلط ملط کر دیا دو سمندروں کو. بحر کا تسنیہ ہے بحرین، دو سمندر، ان کو آپس میں ملا دیا، ایک میٹھا ایک کھاری، ایک گرم ایک ٹھنڈا. ھذا عذب، یہ میٹھا ہے، فراتن
بہت میٹھا اور خوشگوار. عذب کا معنی تو میٹھا ہے، لیکن فرات کا لفظ جو ہے سمندر کے لیے بھی آتا ہے. فرات کا لفظ سمندر کے لیے بھی آتا ہے. ایک بڑے دریا کا نام بھی ہے فرات، جو خلیج فارس میں گرتا ہے. اور فراتان کہتے ہیں دجلہ و فرات کو. تو فرت الماء ہوتا ہے پانی کا بہت میٹھا اور خوشگوار ہونا. تو عذب کے ساتھ فرات مزید تاکید کے لیے. ھذا عذب فرات، فرات ہے یہ، فرات نہیں، فرات ماضی کا صیغہ ہے. ھذا عذب فرات، یہ ہے میٹھا، بہت خوشگوار میٹھا. آپ اردو میں کیسے کہیں گے میٹھے کی تاکید کے طور پر مزید صفت؟ میٹھا شہد. عام طور پر ہم ایسا کرتے ہیں نا، ٹھنڈا یخ، کالا سیاہ. تو اسی طرح عذب فرات، میٹھا، بہت میٹھا، خوشگوار. میٹھا خوشگوار یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اس میں ایک اور شرط بھی ہے کہ کثرت بھی ہو اس کی، یعنی صرف میٹھا اور خوشگوار نہیں بلکہ کثیر مقدار میں. ھذا عذب فرات وھذا، اور یہ ملح نمکین، اجاج کڑوا. اجاج کا روٹ ہے حمزہ جیم جیم، کڑوا کھاری. ملح نمکین اور اجاج کڑوا. جب نمک بہت زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کڑوا ہو گیا، کھاری ہو گیا، یعنی جس کے پیتے ہی حلق کر سینہ جلنے لگے، یعنی اس قسم کا. یعنی دو دریا ہیں، ایک میٹھا ہے اور دوسرا کھاری ہے. دونوں ایک ہی سمندر کے اندر ہیں، ایک ہی جگہ ہیں، اور وہ آپس میں ملتے نہیں. ایک اپنا کام کر رہا ہے، دوسرا اپنا کر رہا ہے. وجعل، اور اس نے بنا دیا، بینہما، ان دونوں کے درمیان. کن دونوں کے؟ میٹھے اور نمکین کے، فرات اور اجاج کے درمیان. کیا بنا دیا؟ برزخن، ایک برزخ. کیا معنی پڑا تھا برزخ کا آپ نے؟ پردہ، رکاوٹ، بندش، روک. وحجرم محجورا، اور بند، بندھا ہوا. ہجر کا معنی کیا ہوگا؟ بند، اور محجورا بندھا ہوا، یعنی مضبوط رکاوٹ. یہاں لفظی معنوں میں آیا. پیچھے یہ لفظ کس میں آیا تھا؟ محاورے کے طور پر آیا تھا، اور یہاں لفظی معنوں میں آ رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. سورۃ الرحمن میں بھی آتا ہے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ. یہ دونوں کے درمیان ایک ایسا پردہ ہے کہ وہ آپس میں دونوں پانیوں کو باہم ملنے نہیں دیتا. چھوٹے پیمانے پر تو پانی اگر آپ ٹھنڈے میں گرم ڈالیں تو وہ دونوں مکس ہو جاتے ہیں، نمکین میں سادہ ڈالیں تو وہ یا میٹھا اور نمکین یا کھٹا وہ آپس میں مکس ہو جاتے ہیں. لیکن اتنے وسیع پیمانے پر سمندر کے اندر پانی بیک وقت دو رنگوں کا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات اور گرم ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات میٹھا اور کھاری بھی ہوتا ہے، اور دونوں ساتھ ساتھ، بعض اوقات ایک نیچے اور ایک اوپر، اور بعض اوقات ساتھ ساتھ، اور بعض اوقات سمندر کی تہہ میں میٹھے پانی کے چشمے بھی ملتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. سورۃ النمل آیت 61 میں بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا، اس نے بنا دیے دو سمندروں کے بیچ میں حاجز، رکاوٹ. دو سمندروں کے بیچ میں اس نے رکاوٹ ڈال دی جو ہمیں نظر نہیں آتی. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں، علم نہیں رکھتے. تو عام طور پر یہ کیفیت میٹھے اور کھاری کی خاص طور پر یہاں چونکہ ذکر ہوا ہے، تو میٹھے اور کھاری پانی کا عام طور پر ملاپ کس طرح ہوتا ہے اور پھر وہ الگ بھی کیسے رہتے ہیں؟ جب کوئی بڑا دریا سمندر میں آ کے گرتا ہے، اور دوسری صورت کیا ہے؟ سمندر کی تہہ میں میٹھے پانی کے چشمے، اوپر کھاری پانی اور اندر نیچے میٹھا پانی ہے. اور بعض اوقات ملاح وغیرہ جن کو معلوم ہوتا ہے وہ اس ایریا سے پینے کا پانی بھی وہاں سے لیتے ہیں. اس طرح بحرین میں بھی، بحرین کا علاقہ جو ہے سعودی عرب کے قریب، وہاں بھی میٹھے پانی کے چشمے نیچے پائے جاتے ہیں سمندر کے، جہاں سے نکالا بھی گیا لوگوں کے استعمال کے لیے میٹھا پانی. پھر اسی طرح بعض اوقات سمندر میں جوار بھاٹا آتا ہے. جوار بھاٹا کیا ہوتا ہے؟ مد و جزر. مد و جزر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہیوی ویو اوپر آتی ہے، یعنی سرفیس ٹینشن جو ہوتی ہے، یعنی نیچے میٹھا پانی ہوتا ہے اور اوپر اس کے پورا وہ چھا جاتا ہے کڑوا پانی. اور پھر جب وہ مد و جزر ختم ہوتا ہے، مد و جزر ہوتا کس وجہ سے؟ چاند کی وجہ سے. دن میں 2 دفعہ ہوتا ہے.
اور کہتے ہیں کہ اس میں بازو کا زمین کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ کئی انچز تک ٹیڑھا ہو جاتا ہے، اتنا شدید مد و جزر ہوتا ہے. وہ صرف پانی کو نہیں ہلاتا، زمین کو بھی ٹیڑھا کرتا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کنٹرول میں نہ رکھے تو یہ ہر چیز ہی ختم ہو جاتی. ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا. بہرحال اب ہوتا کیا ہے کہ اس مد و جزر کے ذریعے میٹھے پانی کے اوپر آ کے پورا کڑوا پانی چھا جاتا ہے. پھر جب وہ مد و جزر ختم ہوتا ہے تو وہ سارا واپس چلا جاتا ہے اور وہ میٹھے کا میٹھا وہاں ہوتا ہی نہیں، اور وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے. یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اور یہاں بنیادی طور پر آپ دیکھیں کہ سورت کا نام الفرقان ہے، تو دو چیزیں آمنے سامنے بہت آپ کو غور و فکر کے لیے دکھائی جائیں گی تاکہ انسان فرق جان سکے. اللہ نے یہ دنیا تضادات سے بھر دی، تو جس طرح میٹھا اور کڑوا ہے اسی طرح حق اور باطل ہے. میٹھا پانی کیا ہے؟ حق. اور کڑوا کیا ہے؟ باطل. اس دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں اور اس دنیا میں برے لوگ بھی ہیں. اس دنیا میں سچائی بھی ہے اور یہاں جھوٹ بھی ہے، روشنی بھی ہے اور اندھیرا بھی ہے. یعنی دونوں چیزیں ملیں گی، اور دونوں چیزیں یہاں رہتے ہوئے آپس میں مرج نہیں ہوتی. ہر چیز اپنا اپنا وجود رکھتی ہے. کٹھے ہوتے ہوئے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنا، اسیمولیٹ نہیں ہونا. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اس میں ایک اور سبق بھی ہے ہمارے لیے. انسان پانی سے بنا نا، تو پانی میں دو طرح کے پانی ہوتے ہیں، میٹھا پانی بھی اور کڑوا پانی بھی. تو انسانوں میں بھی دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، کچھ لوگ میٹھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کڑوے ہوتے ہیں. اور جس طرح سمندر میں دونوں طرح کے پانی اکٹھے رہتے ہیں، اسی طرح میٹھے کڑوے لوگ بھی آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا اثر قبول کیے بغیر. اور پھر خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. مکہ میں اہل ایمان بھی تھے اور بظاہر جوار بھٹا ایسا تھا یا ایک ویو تھی مخالفین کی جو یوں لگتا تھا جیسے چھائی بھی ہے اور اس صالح عنصر کو اپنے اندر جذب کر جائے گی، سک کر لے گی، اس کا وجود کھو دے. کیونکہ جو زیادہ چیز ہوتی ہے وہ عام طور پر تھوڑی چیز کو کھا جاتی ہے. چھوٹی چیز کے لیے یا تھوڑی چیز کے لیے عام طور پر اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر اتنی قوت رکھی ہے کہ حق تھوڑا ہوتے ہوئے بھی اگر بظاہر اس کے اوپر باطل چھایا ہوا بھی نظر آئے تو بھی یہ وقتی سرفیس ٹینشن ہے. جب وہ ختم ہوگی، ہر چیز واپس جائے گی تو حق نکھر کے سامنے آ جائے گا. تو اس لیے پریشان ہونے کی، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. اب آپ دیکھیے کہ پیچھے کہا گیا جاہدہم بہ جہادن کبیرہ. اس میں رکاوٹ عام طور پر کیا بنتی؟ کیا چیز رکاوٹ بنتی؟ مخالفین کی کثرت روکتی ہے انسان کو حق بات کرنے سے. مثلاً اگر آپ کسی ایسی مجلس میں ہیں جہاں آپ اکیلے ہیں اور باقی سب مخالف ہیں، تو پھر آپ جہادن کریں گے؟ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ بات ہو رہی ہے جہادن کبیرہ کی اور دوسری جگہ ایک مثال آئی کسی چیز کی اور ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہی نہ ہو. کہاں قرآن کی بات ہو رہی ہے اور کہاں سمندروں کی بات شروع ہو گئی. یہ بے ربط کلام تھوڑی ہے. اس آیت سے پچھلی آیت کو مزید واضح کیا جا رہا ہے. اس مد و جزر سے ڈر لگتا ہے اور اس کثرت سے بھی ڈر لگتا ہے کہ ہم تو مائنورٹی ہیں یا ہم تو تھوڑے ہیں یا ہم تو کم ہیں. تو ایسی صورت میں اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھنے کے لیے اور خیر کو عام کرنے کے لیے بڑی کوشش چاہیے ہوتی. دیکھیے، جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے نا اس کے لیے اتنی بڑی سٹرگل چاہیے ہوتی ہے. لیکن ان سارے بڑے چیلنجز کے مقابلے میں ہماری کوششیں کیا ہیں؟ ہم میں سے ہر ایک اپنے بچوں کے بارے میں پریشان ہے کہ ان کا کیا بنے گا، یہ مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں، ان نسلوں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، اور خود ہمارا اپنا کیا ہوگا. ہم میں سے اکثر ان پریشانیوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں سروائیول مشکل ہو. تو ایسی صورت میں حل کیا ہے؟ جہادن کبیرہ، بڑی کوشش، شدید کوشش. مثلاً اگر سردی زیادہ ہو جائے تو کیا کرتے ہیں آپ؟ تیز کر لیتے ہیں ہیٹنگ.
اور سویٹر پہ کوٹ پہن لیتے ہیں. یعنی اگر موسم بہت مخالف ہو تو پھر ہاتھ پاؤں باندھ کے بیٹھ تھوڑی جاتے. مثلا عام دنوں میں اگر آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہو تو آپ کیسے نکلتے ہیں؟ ایسے ہی نکل جاتے ہیں, کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی آپ کو. لیکن اگر آپ کو موسم کا معلوم ہو کہ آئندہ کچھ گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے, یا یہ کہ ٹیمپریچر دیکھ کے آپ باہر نکلتے ہیں, تو پھر آپ جہادن کبیرہ کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے. پوری طرح تیاری کے ساتھ باہر نکلتے ہیں تاکہ موسم آپ کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے اور آپ ختم نہ ہو جائیں. یہ کہہ رہی ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم کریں کیا. بعض ماحول اور بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں ہم ایک لفظ بھی بولنے کے قابل نہیں ہوتے کیونکہ ہمارا اپنا وجود خطرے میں ہوتا ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جدوجہد صرف زبان سے نہیں ہوگی, وہاں پر طریقہ کار مختلف ہوگا. کس سے ہوگی؟ عمل سے, اخلاق سے, معاملے سے, طرز عمل سے, اپنے کام میں آنےسٹی اور کوشش سے. اور یاد رکھیے کہ جو عمل کی تبلیغ ہے وہ زیادہ مؤثر ہو جاتی. اور پھر اگر آپ کوئی بھی طرز عمل اختیار کرتے ہیں کسی کے ساتھ, مثلا اچھا اپنا ایک امپریشن دیتے ہیں, یہاں تک کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک امپریشن کو دھونے کے لیے 14 مزید امپریشنز کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن کہا جاتا ہے. آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, آپ واک ہی کر رہے ہیں, آپ کہیں خریداری کر رہے ہیں, آپ اپنی دنیا میں, آپ کو خیال بھی نہیں کہ کوئی آپ کو واچ کر رہا ہے, یا آپ کا کوئی امپریشن پڑ رہا ہے, کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے, یا آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, اشارے توڑ رہے ہیں, کیونکہ کوئی پولیس وغیرہ نہیں ہے آس پاس, لیکن کچھ اور بھی ہیں لوگ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں حجاب لے کر. تو اب آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ امپریشن بنے گا نا. اچھا, اب اگر کسی نان مسلم نے کسی مسلمان خاتون کو یا کسی مسلمان مرد کو, جو کہ اپنے عمل سے اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے, اپنے لباس کے ذریعے یا اپنے سٹائل کے ذریعے, وہ اگر ایک قانون توڑتا ہوا اس کو دیکھے گا تو اس کا امپریشن کیا بنے گا؟ جو امپریشن بنے گا وہ صرف اس مسلمان تک رہے گا یا سب اسی کے چھتری کے نیچے آ جائیں گے, سب اسی میں ہی شامل ہو جائیں گے. اب یہ جو ایک امپریشن ایک شخص بناتا ہے کسی بھی ادارے میں, مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں کہ جہاں آپ کو ریلیجن پہ بات کرنے کی اجازت نہیں, اور جیسے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر میں نے کسی کو ایک بات بھی کہہ دی تو میری اپنی نمازیں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی, نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں رہے گی. تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں, ایز لانگ ایز نماز پڑھنے کی اجازت ہے, مسکرا کے بات کرنے کی اجازت ہے, محنت سے کام کرنے کی اجازت ہے. تو یہی بہت بڑی تبلیغ ہے. کیا انسان اپنے طرز عمل سے اسلام کا پیغام نہیں پہنچا سکتا؟ پہنچا سکتا ہے. اگر آپ کی ذات دوسروں کے لیے فائدہ مند ہے, سکون کا باعث ہے, تو وہ لا محالہ آپ کی طرف رجوع کریں گے. آپ کو ضرورت نہیں کس کی؟ انہیں کچھ پکڑ کے کہنے کی. آپ ان کی ضرورت ہے, وہ خود آپ کے پاس آئیں گے. جیسے یوسف علیہ السلام کے پاس قید خانے میں کون آئے تھے؟ دوسرے قیدی. کیا دیکھ کر آئے تھے ان کے پاس؟ انا لنراک من المحسنین, ہم تجھے محسنین میں سے پاتے ہیں. ایک شخص اگر اپنے طرز عمل سے دوسروں کا خیر خواہ ہو, دوسروں کے لیے بھلائی کرنے والا ہو, تو لازماً وہ اپنا ایک ٹرسٹ قائم کر لیتا ہے, اپنا اعتماد بنا لیتا ہے. اور جب آپ کا اعتماد بحال ہو جاتا ہے کسی جگہ پر, تو لازماً لوگ آپ کو اپنے لیے ایک مفید انسان سمجھتے ہیں اور اس سے پیغام آگے نکلتا ہے. تو یہ بھروسہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا ایک پڑوسی ہے, وہ بزنس کرتا ہے اور اس نے ایک مسلمان اکاؤنٹنٹ کو رکھا ہوا ہے, اور وہ کہتے کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ جمعے کے لیے وقت لیتا ہے مجھ سے, لیکن وہ مجھے چیٹ نہیں کرتا, کہ رکھنا بھی اسی کو ہے, خواہ وہ نماز کے لیے اپنا وقت نکالتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کو, خواہ وہ دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو, اس میں باہمی اعتماد بے حد ضروری ہے. اور پھر
دو طرح کے پانیوں کی مثال دے کر دو طرح کے دراصل انسان اور دو طرح کے رویے اور دو طرح کے معاملے واضح کر دیے گئے ہیں. اور بینہما برزخن و حجرم محجورا وہ فرقان ہے جو دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہا ہے, دونوں کو الگ الگ بیان کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھایا گیا, وَهُوَ الَّذِي, اور وہ اللہ وہ ذات ہے, خلق جس نے پیدا کیا, من الماء پانی سے, کیا پیدا کیا, بشرن انسان. اب یہاں ماء سے مراد یا تو کوئی پانی ہو سکتا ہے جس سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی, تو پھر بشر سے مراد کون ہوں گے, آدم. یا پھر ماء سے مراد یہاں منی ہے اور بشر سے مراد عام انسان ہے. اور یہاں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ انسانی جسم کی اصل پانی ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے پانی سے انسان پیدا کیا, جیسے ایک اور جگہ پر آتا نا, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, ہر زندہ چیز کو اس نے پانی سے بنایا. فَجَعَلَهُ, پھر بنایا اس کو, کس کو, بشر کو, نسباً نسب میں, وسحرن اور سسرال میں. یعنی انسان پیدا ہونے کے بعد پھر نسب والا بھی ہوتا ہے اور سحر والا بھی ہوتا ہے. نسب کیا ہے, خون کے رشتے, اور ذوی نسب کہتے ہیں بیٹوں کو, نسب والے کہتے ہیں کس کو, بیٹے, کیونکہ بیٹوں سے نسب آگے بڑھتا ہے یا نسل آگے بڑھتی ہے, تو انساب بیٹے کی طرف سے آگے جاتے ہیں. اور صحرا سے مراد سسرال ہیں, وہ رشتہ دار جو شادی کے نتیجے میں پیدا ہوں. بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی کے نسبی رشتہ دار سسرال کہلاتے ہیں. یعنی بیوی کا خاندان شوہر کے لیے اور شوہر کا خاندان بیوی کے لیے کیا ہے, سسرال. اور بعض نے کہا کہ ذوات السحر بیٹیاں ہیں, کیونکہ بیٹیاں سسرال میں جاتی ہیں اور پھر وہاں ان کے لیے اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی, اور اس طرح انسان کی نسل بیٹوں سے اور بیٹیوں سے آگے بڑھتی ہے. وہ جو ایک انسان تھا ملٹی پلائی ہوتے ہوتے دنیا میں انہی رشتوں سے کتنے دور تک سلسلے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داریوں کا وسیع جال پھیلا دیا, سب آپس میں کسی نہ کسی طرح کنیکٹڈ ہیں, اور اس سے آپس میں محبتیں پیدا کر دی, تعلق پیدا کر دیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہر انسان کو آدم علیہ السلام کی طرح پیدا کر سکتے تھے, پھر ہمارے آپس میں رشتے کیا ہوتے. جیسے آپ دیکھیے کہ ستارے ہیں یا اور مخلوقات ہیں جو انڈیویجولی الگ الگ پیدا ہوئی ہیں, ان کے آپس میں نسب سحر کے رشتے نہیں ہیں, ہر ایک انڈیویجول انڈیپینڈنٹ ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا, پھر اس سے حوا کو پیدا کیا, اور پھر ان سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیے. اور پھر اس سے کیا ہوا, آپس میں رشتہ داریوں نے جنم لیا. یہ رشتہ داریاں انسان کی ایک ضرورت تھی, اور یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. کہ آپ دیکھیے ایک ماں باپ ہوتے ہیں, ان کے جتنے بچے ہوتے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہوتے ہیں, ان کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے نا, اور ایک محبت ہوتی ہے, ایک تعلق ہوتا ہے, ایک مان ہوتا ہے, یا نہیں؟ اس سے فرق پڑتا ہے نا. یعنی آپ محسوس کیجئے کہ حتیٰ کہ اس سے بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ جو آپ کی ماں یا آپ کے باپ سے نہ ہو. اگر وہاں بھی فرق ہو جائے ماں یا باپ, تو صرف آدھا بہن یا بھائی ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے بھی وہ ایک فیلنگ میں فرق آ جاتا ہے. اور کہا یہ کہ کوئی رشتہ دار نہ ہو, ٹھیک ہے دوستی کا تعلق تو چند لوگوں سے ہوتا ہے نا, سب سے تھوڑی ہوتا ہے, تو وہ اپنی جگہ کا ایک تعلق ہے. لیکن وہ تعلق جو نسب کے ساتھ ہوتا ہے, جو خون کے رشتوں سے بنتا ہے, وہ انسان کے لیے ایک عزیز ترین تعلق ہوتا ہے. ان میں انسان کی بے تکلفی ہوتی ہے, ان میں انسان کا آپس میں ایک دوسرے پر عجب طرح کا اعتماد ہوتا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس کے بعد جب شادیاں ہوتی ہیں تو شادی کے بعد مزید نئے رشتے جنم لیتے ہیں, سسرال کے رشتے, اور پھر ان کے آگے آپس میں رشتے. اس میں آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کے خاندان بڑے ہوتے ہیں خاص طور پر, وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک خاندان سے کتنے خاندان وجود میں آ جاتے ہیں,
کس طرح جال پھیلتا ہے. شروع میں آپ سے ایک ٹری بنوایا گیا تھا خاندان کا، میرا خیال ہے آپ نے نسب کا بنایا ہوگا، لیکن اگر آپ اس میں سحر بھی شامل کریں تو کتنی طویل لسٹ بنتی ہے. تو کہاں تک انسان کا تعلق جا جڑتا. یوں لگتا ہے کہ کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی کہیں، اور اب ویسے بھی دنیا میں لوگ ہر طرف پھیل گئے ہیں، تو یوں پوری دنیا رشتہ داروں سے بھر گئی ہے. یہ انسان کے لیے خوشی اور اعتماد اور آپس میں محبت کے رشتے بھی ہوتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان نفرتیں پیدا کر لے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کے لیے سہارا بنائے ہیں یہ رشتے. ماں باپ کے بعد بہن بھائی اولاد یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا بنتے ہیں؟ سہارا بنتے ہیں. ایک دوسرے سے رنج غم دکھ خوشی بانٹنے کا ذریعہ بنتے، شیئر کرنے کا ذریعہ، جو کہ انسان کی ایک ضرورت ہے. اور ان رشتہ داریوں کی تفصیل جو نسب اور نکاح سے پیدا ہوتے ہیں ہم سورۃ النساء کی آیت 22 اور 23 میں پڑھ چکے ہیں. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور پھر حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ، تو وہ سسرال سے اور وہ نسب سے رشتے بنے. اور رضائی رشتے جو ہوتے ہیں، دودھ شریک رشتے، وہ نسب میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی نسب کے اندر ہی آ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ، کہ جو رشتے دودھ سے حرام ہوتے ہیں وہ وہی ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب بہت قدرت والا، سب کچھ کر سکتا ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے 2 طرح کے پانیوں کا ذکر کیا، پھر 2 طرح کے رشتوں کا ذکر کیا. عموماً نسب کے رشتے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو قدرتی طور پر زیادہ میٹھے لگتے ہیں، اور جو سحر کے رشتے ہیں وہ نمکین لگتے ہیں. یہ عام مشاہدے کی بات ہے، لیکن ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہی پایا جاتا ہے. ہیں دونوں ہی رشتے، دونوں ہی تعلق ہیں اور دونوں ہی ضرورت ہے، لیکن دونوں کا مزاج مختلف ہے. دونوں کے ساتھ انسان کا معاملہ بہرحال فرق ہو جاتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دوسرے سے کمتر ہے. انسان کو اگر میٹھے کی ضرورت ہے تو نمکین کے بغیر بھی اس کا گزارا نہیں، بلکہ نمکین میٹھے سے زیادہ ضروری ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، اور ہے تیرا رب قدرت والا، وہ چاہتا تو بغیر کسی تعلق کے زمین پر انسان پھینکتا جاتا اور سارے اپنے اپنے آپ میں ہوتے، کوئی کسی کا کچھ لگتا نہ ہوتا، تو پھر دنیا کا نقشہ کیا ہوتا؟ سوچی. ہاں، پھر دنیا ایک جنگل ہوتی جس میں طرح طرح کے جانور پھر رہے ہوتے. جانوروں میں کسی کو نہیں پتا کہ کون میرا چچا ہے اور کون پھوپھی ہے اور کون کزن ہے اور کون کیا ہے، کچھ نہیں پتا. حتیٰ کہ بہن بھائیوں کو بھی آپس میں ایک دوسرے کا، ایک بھیڑ نے اگر 2 دفعہ بچے دیے ہیں تو ان بچوں کا آپس میں کوئی محبت کا رشتہ نہیں ہوگا، وہ ویسا ہی ہے جیسے کسی بھی دوسری بھیڑ کے بچوں کے ساتھ ہے. لیکن انسان اس سے فرق ہے اور اسے فرق ہونا چاہیے، اور یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی اور اللہ کی نعمتیں ہیں جن کی ہم کبھی قدر نہیں کرتے. عموماً ہم صرف بہن بھائیوں کے شکوے یا پھر سسرال کے شکوے یا اس کی ناراضگی یا اس کی ناراضگی اور اسی کو ہی روتے رہتے ہیں، جبکہ انسان اگر دوسرے رخ سے دیکھے تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور ہماری ضرورت ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں، کیونکہ پیچھے سورۃ النور میں زنا سے منع کیا گیا، کیونکہ زنا کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ تو باپ بھی قانونی باپ نہیں شمار ہوتا، وہ بچہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، وہ اس کو باپ نہیں کہہ سکتا قانونی طور پہ. ہاں، اور پھر نہ صرف باپ بلکہ نہ ماموں نہ چچا نہ خالہ، کوئی رشتہ نہیں ہوتا اس کا. اور جب دنیا ایسے لوگوں سے بھرتی جا رہی ہے اللہ کی حدود توڑ کر کہ جہاں نہ نسب رہا اور نہ سحر رہا، تو انسانوں کے اندر سے انسانیت کے جو جذبات تھے وہ ختم ہو گئے، ایموشنز ختم ہو گئے، آپس کا اعتماد ختم ہو گیا، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، سکون اور سکھ کا ذریعہ بننا، وہ چیز ختم ہو گئی. اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی؟ جب کسی انسان کو محبت نہیں ملتی
پروٹیکشن نہیں ملتی، اعتماد نہیں ملتا، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی کمی نہیں ہوتی زندگی میں یا کوئی کمی ہو جاتی؟ سوسائڈ زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ پھر اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے ہیں، ذہنی بیماریاں اور ذہنی پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں۔ دونوں حیثیتوں میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں نا، اپنے آپ کو رکھیے کسی ایسی جگہ کہ آپ کا کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ کسی کو بہن کہہ سکتے ہیں، نہ بھائی کہہ سکتے ہیں، نہ خالہ کہہ سکتے ہیں، نہ ماموں کہہ سکتے ہیں، نہ ابا کہہ سکتے ہیں، نہ چچا کہہ سکتے ہیں، ہے ہی کوئی نہیں آپ کا۔ کیا کیفیت ہوگی ایسے انسان کی؟ اس کے دل میں دوسرے انسانوں کے لیے کیا ہمدردی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی ضابطے، اصول، قانون اور ڈسپلن دیے ہیں، اور یہ جو سب تعلقات ہمیں بنا کر دیے ہیں، یہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں۔ لیکن ہم صرف منفی پہلو دیکھتے رہتے ہیں، اور ہر وقت رشتہ داروں کی غیبت، چغلی، گلہ شکوہ، ناراضگیاں اور منفی پہلو، وہ زیادہ شیطان ہم پہ غالب رکھتا ہے، جبکہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے کہ اگر یہ نہ ہو تو میرا حال کیا ہو۔ کیا ان سے محبتیں نہیں ملتی؟ ایک بچہ ہی پیدا ہوتا ہے کسی خاندان کے اندر تو سارے کس قدر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کیا اس خوشی کی اور اس محبت کی کوئی قیمت نہیں، کوئی قدر نہیں؟ جب ایک نئی لڑکی بیاہ کے کسی گھر میں آتی ہے، کس قدر گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے، اس محبت اور اس خوشی کی کوئی قدر نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے، اور اگر ہم ان حدوں کو توڑتے ہیں اور ان چیزوں کی ناقدری کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔ السلام علیکم۔ نارتھ امریکہ میں 2 بڑے مشہور کیسز ہیں، جیفری ڈامر اور ٹیڈ بنڈی کے بارے میں، کہ یہ دونوں میس مرڈر تھے اور کس طرح انہوں نے لوگوں کو قتل کیا۔ شروع انہوں نے بچپن میں چھوٹے چھوٹے جانوروں کو مارنے سے کیا کہ اس سے پلیجر لیتے تھے، کہ جیفری ڈامر کے بارے میں تو باقاعدہ ڈاکیومنٹری تھی، وہ کس طرح بلی کی سکن اتار دیتا تھا زندہ، اور اس کے باپ کا جو کتا تھا اس کو اس نے اس طرح کیا۔ پھر دیکھا کہ اس سے اس کو خوشی ہوتی ہے تو اس نے جو ہے نا پھر ینگ لڑکوں کو پھانسنا شروع کیا، ان کو شراب پلا کے یا مطلب ویڈیو دکھا کے کہ تم میرے پاس آؤ، اور پھر جو ہے نا ان کو لا کے گھر میں اس طرح سے ان کو ابیوز کر کے ان کے جسم کو ٹکڑے کر کے فریج میں رکھتا تھا، پھر جب بھی اس کو موقع ملتا تھا اس کو کھاتا تھا۔ تو اس کے گھر سے فریج جو ہے نا باقاعدہ نکلے ہیں، اور اگر وہ نہیں کر سکتا تھا پھر کہیں جنگل میں جا کے نا ان کی باڈی کو چھپا دیتا تھا۔ پھر ایک لڑکا جو ہے نا اس نے شراب وغیرہ پلائی، پکڑنے کی کوشش کی تو وہ لڑکا جو ہے نا جاگ گیا سمہاؤ، وہ بھاگ کے نکل گیا۔ تو وہ بھاگا نا سڑک پہ، تو پولیس کو کہا کہ مجھے اس نے اس طرح کیا ہے، تو پولیس جب گئی نا سرچ کرنے کے لیے تو پکڑا گیا۔ پھر اس کو اریسٹ کر کے اس کے گھر میں تلاشی لی گئی تو کتنے فریج نکلے اور فریج میں کتنے باڈی پارٹس نکلے۔ تو بعد میں جب اس کو سائیکیٹرسٹ نے جیل میں پوچھا کہ تم نے یہ کیوں شروع کیا، کس طرح کیا، تو اس کا کہنا تھا کہ بچپن میں میرے ماں باپ سیپریٹ ہو گئے تھے، میرا کوئی بہن بھائی نہیں، مجھے نہیں پتا میرے چاچا ماموں کون کیا تھے، میں ان چیزوں سے پلیجر حاصل کرتا تھا، اور میرا ایک ہی ذریعہ تھا توجہ لینے کا دوسروں سے۔ اور پھر جیل میں اس کو کسی اور نے اس طرح مار ڈالا، اس کی زندگی بھی ایسے ہی ختم ہوئی، اور آخر وقت میں اس نے جیل میں جج کے سامنے یہ بولا کہ کاش کہ مجھے بچپن میں کوئی پیار کرنے والا ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی، کہ میری مثال سامنے ہے، اپنے بچوں کو دھیان دیں، پیار کریں ان کو، ان کے رشتے بنائیں، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا میرا باپ کون ہے، میری ماں کون تھی۔ اور ٹیڈ بنڈی کے بارے میں یہ دوسرا ہے کہ وہ بھی بہت پڑھا لکھا اور بہت ہی ہوشیار، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو سوسائٹی میں ویل اور خوبصورت لڑکا تھا، وہ لڑکیوں کو پھانس کر اس طرح کرتا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ مجھے بچپن سے ہے نا، میرے باپ نے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے پورنوگرافی کی رسالے دکھا کے نا مجھے اس چیز پہ اکساتا تھا میرا باپ، یا اس کا سوتیلا باپ تھا، یہ بھی اس کو نہیں معلوم تھا کہ سوتیلا ہے سگا۔ تو اس طرح سی چیز ہے، اس نے بڑا ہو کے پھر وہی کیا جو اس کے باپ نے اس کو سکھایا تھا۔ یہ تو خیر ایکسٹریم کیسز ہیں، لیکن عام طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ رشتے کاٹتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، ان پہ اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، اللہ کی رحمت نہیں اترتی اس قوم پر جس میں رشتوں کے کاٹنے والے لوگ موجود ہوں۔ اور رشتے کاٹنے میں کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جانا، ایک دوسرے سے میل ملاقات چھوڑ دینا، بچوں کو باپ سے متنفر کرنا، دادی پھوپھی سے متنفر کرنا، ان کی طرف جانے نہ دینا، کسی کو گھر میں آنے نہ دینا، کسی سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ اس سے بھی کیا ہوتا ہے؟ دل سخت ہو جاتے ہیں، دلوں سے ہمدردی ختم ہو جاتی ہے۔ تو رشتوں کی پہچان جو ہے، رشتہ داروں کے ساتھ میل جول جو ہے، وہ بے حد ضروری ہے، انسان کی ضرورت ہے۔
کیونکہ انسان کے اندر جو خون کی ایک وہ کشش ہوتی ہے نا، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہے. آپ کتنا بھی کاٹ رکھیں، کتنی بھی نفرت دلا لیں، بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں انبن ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ دوسرے کے خلاف خوب بچوں کو ورغلاتا ہے، اور یہ نہیں سوچتا کہ یہ بچوں پر ہی ظلم کر رہا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، ساری زندگی مثلاً اکیلی ماں پالتی ہے بچوں کو، باپ کی نفرت میں زندہ رکھتی، بچے بڑے ہوتے ہیں جا کے باپ سے مل لیتے ہیں. کیا چیز ملاتی ہے ان کو؟ خون کی کشش. خسرت دنیا والآخرہ. پھر اسی طرح بہت سے طریقے ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس میں کانشیسلی یا انکانشیسلی رشتوں سے متنفر کر دیا جاتا ہے. یہ کوششیں بھی دراصل انسان کے اپنے اوپر ظلم بنتی. وہ ہم نے حدیث میں پڑھا تھا نا کہ وہ مسلمان جو دوسروں کی ایذاؤں پہ صبر کرتا ہے اور مل جل کے رہتا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو دوسروں کی ایذاؤں پہ صبر نہیں کرتا اور ان سے الگ تھلگ ہو کے رہتا ہے. یہ بہت آسان حل ہے، آپ سب کو سے کاٹ کے اور سب سے الگ نکل کے کہیں رہیں اپنی مرضی کی دنیا میں. لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اس کی آپ کو قیمت کتنی دینی پڑتی ہے؟ اس کی بھی قیمت پے کرنی پڑتی ہے کہ جب بچوں کے اندر بڑوں کی عزت ہی نہیں آئی، انسانیت ہی نہیں آئی، تو ایک دن وہ آپ کی قدر بھی چھوڑ دیں گے، آپ کو بھی بھول جائیں گے. تو بچوں کے اندر بڑوں کی عزت، رشتوں کی محبت، باوجود اس کے کہ وہ آپ کے لیے کسی نہ کسی دکھ تکلیف کا سبب بنے، یہ ڈالنا آپ ہی کے فائدے میں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی. کیونکہ یہ ایک نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا قائم کیا ہوا ہے. ہم کون ہوتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور بعض اوقات ہمارے خیال میں بڑی باتوں پر اللہ کے قائم کیے ہوئے ان رشتوں کو کاٹ دیں، توڑ دیں. تو جو بھی شخص فطرت کے خلاف جاتا ہے وہ اس کا خمیازہ ضرور بھگتتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ غلط کریں اور اس کا انجام پھر اچھا نکلے. تو ہر شخص کا حق پہچاننا اور اس کو اس کا مقام دینا اور اس کی قدر پہچاننا ضروری ہے. یہ بھی اللہ کے حکم کی تابعداری ہے، یہ بھی فرما برداری کی ایک قسم ہے. اور پھر سورۃ الفرقان ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، کن کی؟ ما لا، جو نہیں، ينفعهم، ان کو نفع دیتے، یعنی جن کی عبادت ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتی، ولا يضرهم، اور ان کی عبادت چھوڑنا ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. یعنی ایسی ہستیوں کی عبادت، یعنی بتوں وغیرہ کی یا کسی کی بھی، انسان کو کچھ فائدہ نہیں دیتی، اور ان کی عبادت چھوڑ دینا، ان کو ناراض کر دینا کہ ہم آپ کی عبادت نہیں کرتے، ان کی ناراضگی کوئی نقصان نہیں دے گی، وہ کسی نفع نقصان کے مالک ہے ہی نہیں. وکان الکافر، اور ہے کافر، اور یہاں کافر کا لفظ ہے نا اسم جنس ہے، اور اسم جنس کون سا ہوتا ہے جس میں مذکر مؤنث واحد جمع سب. اللہ ربی ہی، اپنے رب کے مقابلے میں. اللہ کہیں بھی جب آتا ہے تو مخالف کے معنوں میں آتا ہے. ایک ہوتا ہے نا شہید علی اور ایک ہوتا ہے شہید اللہ، کتبہ لی اور کتبہ اللہ. تو یہاں پر اللہ ہے مقابلے میں، ربی ہی اپنے رب کے، ظہیرہ مددگار. ظہیرہ کا لفظ زہر سے ہے، اور زہر کہتے ہیں پیٹھ کو، پشت، یعنی بیک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زہر کا. اور ظہیر جو بیکنگ کرے، یعنی سپورٹ کرے آپ کو، مددگار ہو. تو یہاں رب کے مقابلے میں مددگار ہے کس کا؟ شیطان کا. یعنی اگر انسان سوچے کہ یہ سب کچھ کس کا ہے تو جواب کیا آئے گا؟ اللہ کا. میں خود کس کا ہوں؟ اللہ کا. مجھے یہ سب کچھ کس نے دیا؟ اللہ نے. تو پھر مجھے بھی اپنا آپ کس کو دینا ہے، اور اپنی سپورٹ اور مدد اور اسی کے دین کے لیے، اسی کے لیے. جب سب کچھ اس نے ہمارے لیے بنایا، یعنی اللہ نے، تو پھر ہمارا بھی سب کچھ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہونی چاہیے. یہی عقل کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے دین کا تقاضا ہے ہم سے. سمپل سا فارمولا ہے. جب سب اسی کا ہے، سب اس نے دیا ہے، سب اس نے بنایا، اس نے ہمارے لیے بنایا، تو پھر ریٹرن میں ہم بھی اسی کے ہیں، ہمیں بھی
اسی کا بننا چاہیے، اور جو کچھ کرے اسی کے لیے کرے، نہ کہ اس کے خلاف جا کے کرے. وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، آپ سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الا مگر مبشرن خوشخبری دینے والا، کس چیز کی؟ جنت کی، ونذیرا اور ڈرانے والا، کس سے؟ جہنم سے، آگ سے. یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو، اچھا کرنے والوں کو خوشخبری دیں اور برا کرنے والوں کو خبردار کر دیں کہ ان کا انجام برا ہوگا. سورۃ المائدہ 67 میں آتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو ارسلناک میں پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے آپ کے لیے، اور مخالفت ہو تو واللہ یعصمک من الناس. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے آپ کو گواہ، مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. قرآن پاک میں کئی مقامات پر آپ کو بشیر و نذیر بتایا گیا ہے کہ یہ اصل میں آپ کی ذمہ داری ہے. قل کہہ دیجئے، ما اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، کس پر؟ پیغام پہنچانے کے کام پر، بشیر و نذیر ہونے پر، من اجرن کوئی بھی اجر، کسی بھی قسم کا کوئی اجر، کوئی صلہ، نہ مالی شکل میں، مادی شکل میں، اور نہ ہی کسی بھی اور شکل میں. الا مگر ایک چاہتا ہوں تم سے چیز، اور وہ کیا ہے؟ من شاء جو چاہے، ان یتخذ کہ وہ اختیار کر لے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ. میں ایک ہی کام کے لیے آیا ہوں اور ایک ہی چیز تم سے چاہتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کہ تم اپنی مرضی کے ساتھ، من شاء کوئی جبر نہیں، اپنی مرضی کے ساتھ اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ بنا لو. یہ ہے ریوارڈ. چلیے تلاوت سنیے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. ذی لا یموت، توکل کرو، بھروسہ کرو اوپر اس ہستی کے جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گی. الذی لا یموت، جو نہیں مرے گی. کیونکہ یہ کام ایک بھاری کام ہے، اور مطالبہ بھی کیا ہے؟ جہادن کبیرہ کا. تو ایسے میں انسان پھر جب وہ سب کر نہیں پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے، یا پھر شدید مخالفت سے گھبرا اٹھتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ اللہ کو مضبوطی سے تھام لینا، اللہ کو اپنا کارساز سمجھنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. جیسا کہ سورۃ المزمل میں، جو کہ قرآن پاک کی بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے، آیت 9 میں فرمایا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا. کس پہ بھروسہ کرو؟ جو رب ہے مشرق اور مغرب کا، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، پس بنا لو اسی کو کارساز، اسی پہ بھروسہ کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا کام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے سب سے بڑی طاقت، انرجی کہاں سے انسان کو حاصل ہوتی ہے؟ خود اللہ کی ذات سے. اس کام میں مادی چیزوں پر بھروسے سے زیادہ اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہے. جو اس کا کام ہے وہ کرے گا اور ضرور ہوگا. اور جب انسان کے اندر یہ یقین آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد ضرور فرماتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس کے برعکس انسان یعنی اللہ کے علاوہ جب اوروں پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہے. آپ ایک انسان پہ بھروسہ کرتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے. آپ دوسرے کا سہارا لیتے ہیں، وہ مر جاتا ہے. آپ تیسرے کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ کوئی اور مجبوری ظاہر کر دیتا ہے. لہذا انسان یا مال یا کوئی بھی اور ریسورسز جو ہیں، وہ ایک ضرورت تو ہو سکتا ہے اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، ڈیپینڈ نہیں کیا جا سکتا، ان پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے. انسان کے اندر کس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یہ اس کا کام ہے، وہ کرے گا. میں تو صرف اپنی سی کوشش کر رہی ہوں جو میرے بس میں، جتنا میرے اختیار میں، باقی سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ کرے گا. اس کا کام ہے، اسی کو کرنا ہے. اور یہ بہت اہم سبق آپ کو بتایا جا رہا ہے اور ہم سب کو آپ کے ذریعے سکھایا جا رہا ہے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے اس کو، بِذُنُوبِ ذنب کی جمع، گناہوں کے ساتھ
عبادی اپنے بندوں کے، خبیرہ باخبر ہونا، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں باخبر ہونا اس کے لیے کافی ہے. یعنی اس کو پتا ہے کون کیسا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون شر کے کس درجے پر ہے. کیونکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی جانتا ہے. اس لیے اس کو سب پتا ہے کہ لوگ کیا کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا کریں گے. یعنی جب روشنی پھیلانے کا کام تم کرو تو اندھیروں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، خوفزدہ نہ ہو. اندھیرے ڈراتے ہیں نا انسان کو، خواہ فزیکل اندھیرا ہو یا برائیوں کا اندھیرا ہو تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی؟ اسے دیکھتے ہی انسان گھبرا اٹھتا ہے. ایسے میں انسان پھر کیا کرتا ہے؟ سہارا ڈھونڈتا ہے. اگر ایک بندہ بھی ساتھ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اندھیرے میں اگر آپ بالکل اکیلے ہوں، مثلا رات کے وقت آپ کو بیسمنٹ میں جانا ہو اکیلے ہی، تو اکیلے جانا کیا ہوتا ہے؟ مشکل. اور اگر آپ کسی کا میرے ساتھ آ جاؤ تو کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جائے. اچھا پھر ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں وہ جو ساتھ ہے نا وہی اصل چیز ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے غم دور ہوئے. اس کی وجہ سے نہیں. یہ ذرائع تو اللہ پیدا کرتا ہے، لیکن اصل بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. اسی طرح جب انسان دین کے کام میں بھی نکلتا ہے، آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں کوئی بھی آپ کا ہم نوا نہیں، نہ آپ کی طرح کوئی سوچتا نہ آپ کی طرح کوئی بات کرتا ہے، تو ایسے میں انسان کیا کرتا ہے؟ گھبرا اٹھتا ہے نا کہ سارا ہی ماحول میرے اگینسٹ ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اب ہر طرف اندھیرا ہے تو ٹمٹماتا چراغ کیا کرے گا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ ہی اس میں روشنی ڈالے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب خانہ کعبہ انہوں نے بنایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں حج کی پکار لگاؤ. تو انہیں کیا پریشانی ہوئی تھی؟ میری آواز کون سنے گا؟ آواز کون سنے گا؟ کہاں کہاں تک پہنچے گی؟ اور آپ دیکھیے آج اٹلانٹک پار بھی پہنچی ہوئی آواز. اسی پکار پہ تو لبیک کہتے ہوئے سب جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کا کام ہے آواز لگانا، اور لوگوں تک پہنچانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. جتنا زیادہ اخلاص، سچائی، تڑپ آپ کے اندر ہوگی، اسی کے مطابق وہ آواز پہنچ جائے گی، وہ بات پہنچ جائے گی. چراغ کے سائز کو مت دیکھو، اس کے اندر جلنے والے تیل کو دیکھو، وہ شجرہ مبارکہ کا ہے، پیورسٹ ہے یا پھر کس درجے کا ہے. جیسا وہ ہوگا اسی درجے کا پھر نور جگمگائے گا. تو باقی کام اللہ کا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، ان کا معاملہ کس پہ چھوڑو. اچھا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کے غلط کاموں پہ تبصرے زیادہ کرنے لگتے ہیں. عموماً کیا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ درس دیتے ہیں، کئی دفعہ ایسے اتفاق ہوا سننے کا، یہ کام بتاتے ہیں کہ بھی کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہمارے کیا ذمہ ہے. دنیا بھر کے حالات پہ تبصرہ زیادہ ہوتا ہے. یہاں یہ خرابی ہے، وہاں یہ خرابی، یہاں یہ لوگ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، سب پتا ہے سب کو کہ کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے. یہ عنصر کم ہوتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک فرسٹریشن ہونے لگتی نہیں. یعنی آپ ایک روحانی غذا اور ایک ایمانی قوت لینے جاتے ہیں اور آپ دنیا بھر کے غم لے کے واپس آ جاتے ہیں. اس چیز سے بھی یہاں منع کیا جا رہا ہے. لوگ غلط کام کرتے ہیں، اس سے مت جھگڑو، ان کو اگنور کرو، اور وہ معاملہ بھی کس پہ چھوڑو؟ اللہ پہ چھوڑو. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اللہ کو سب پتا ہے کون کیا کر رہا ہے. دیکھیں نا، جب تھوڑا سا بھی آپ سوچیں، آپ کو کوئی انوائٹ کرتا ہے کہیں، یا آپ خود جاتے ہیں یا سوچتے ہیں خاندان میں یا دوستوں میں یا کہیں جان پہچان والوں میں یا بالکل انجان لوگوں میں کوئی دین کی بات بتانے کو نکلتے ہیں، تو کس بات پہ کانشیس ہوتے ہیں آپ؟ ایک تو یہ تو پتہ نہیں کوئی سنے گا یا نہیں. بھئی توکل علی الحی الذی لا یموت، کیوں نہیں سنے گا؟ جس کا کام ہے، جس کے لیے جا رہے ہو، اس پہ بھروسہ کر کے جاؤ. اچھا دوسرا فکر کیا ہوتی ہے؟ وہ لوگ تو بہت خراب ہیں. عام طور پر ہماری نظر کس پہ ہوتی ہے؟ صرف لوگوں کی خرابیوں. اگنور کر دو، جو بھی وہ ہیں. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں وہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، کون نہیں. اگر آپ اس میں پڑ گئے نا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں کر سکے. لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں، لوگوں کے اعمال اللہ کی نظر میں، لوگوں کے حالات سے وہ خوب واقف ہے. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. یہ ہمارا کنسرن نہیں کہ لوگ کیا ہیں، نہ یہ ہمارے ہاتھ میں، اور نہ ہدایت دینا ہمارے ہاتھ میں، نہ لوگوں کو بدلنا ہمارے ہاتھ میں.
اس کو چھوڑو جو کچھ وہ کر رہے ہیں، کس پہ فوکس کرو؟ جو لے کر گئے وہ پہنچانے میں۔ اگر آپ قرآن کے سٹائل پہ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ غور کریں، تو دیکھیے جتنی دفعہ قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے، کیا اتنی بار یا ایھا الکافرون کہہ کے پکارا گیا؟ کہیں کہا گیا اے چورو، اے ڈاکو، اے فلانو، اے فلانو، کہا گیا؟ نہیں۔ تو پھر جب بھی کسی کے پاس جائیں صاف دل لے کے جائیں، اس پہ نظر نہ رکھیں کہ لوگوں میں کیا خرابیاں ہیں، اس پہ نظر رکھیں کہ اللہ کا پیغام کیا، اس کو پہنچانے لگیں گے تو ہر ایک یہی سوچے گا کہ یہ ہمارے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب انسان ہے نا، اور سب کو کوئی نہ کوئی چیز ہے، واسطے پیش آتے رہتے ہیں، مختلف طرح کے حالات ہوتے رہتے ہیں، سب کے پیچھے شیطان ہے اور سب کو وہ بہکاتا ہے، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب بھولتے ہیں۔ اب اگر ہم اس چیز کو ناپنے بیٹھ گئے کہ کون کس قدر بھٹکا ہوا ہے اور کون کتنا شیطان کے ٹریپ میں آیا ہوا ہے، تو پھر اصل کام رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو پیغام پہنچایا تھا ان میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے۔ آپ کے پیغام میں جامعیت ہے، وسعت ہے، وہ کسی ایک قوم یا کسی ایک کلچر یا کسی ایک طرح کے شخص کے لیے نہیں تھا، ہر ایک کے لیے تھا۔ یا ایھا الناس تھا۔ اب یا ایھا الناس میں ہر قسم کے لوگ ہیں، ہر کیٹیگری کے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑو۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم ان کے عیب تلاش کریں جا کے یا ان کو ان کی غلطیوں کے تانے دیں۔ ہمارا کیا کام ہے کہ ہم اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ کیا کہا گیا؟ جاہدہم بہی جہادن کبیرہ، محض جہاد کبیر نہیں کہا گیا، بہی اس قرآن کے ذریعے۔ تو اصل کام کیا ہے؟ قرآن کیا ایک آئینہ جس میں ہر ایک اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے اور ہر چیز کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ بارش پر ہی کسی نے اپنا تاثرات لکھے ہیں کہ قرآن کا ہر نیا سبق ہمیں حقیقتاً نیا سبق ہی دیتا ہے۔ میں اس قدر حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بغیر جینا کس قدر غفلت میں جینا۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو غور کے لیے، اس کے خیال اور اس کی یاد کے لیے بنایا ہے، یعنی اپنی یاد کے لیے بنایا ہے، ہم ان پر کس قدر بے مہار تبصرے کرتے ہیں۔ یہ اس قدر تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ہم موسم کو اس قدر بے تکان سناتے ہیں اور عموماً منفی انداز میں ہی ذکر کرتے ہیں۔ اس روز کسی نے وہ ایک نظم بھی لکھی جو بچپن میں شاید سبھی پڑھتے رہے ہیں کہ رین رین گو اوے، دیکھے سب کو آتی ہے، کم سم ادر ڈے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کہ موسم ہماری مرضی کے مطابق ڈل جائے۔ آج ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو آج جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے وہ ملے۔ بہرحال یہ کہتی کہ میں ان آیات کو پڑھ کر سوچ رہی تھی کہ اس میں بھی یہ پہلو نکلتا ہے کہ دراصل اللہ بندے کو اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اسی کا بن کے رہے، ہر موقع پر اس کو یاد کرے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، جب انہیں بارش کی حاجت ہوتی تو وہ اور صحابہ موسم پر برے تبصروں کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتے، یعنی گرمی گرمی پکارنے کی بجائے اللہ کی طرف رجوع کرتے۔ یہی انہوں نے ہمیں سکھایا، خشک سالی ہو یا بہت زیادہ بارشیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موقع پر جب بارش نہیں تھی تو کسی نے آ کے کہا بارش نہیں، دعا کیجیے۔ آپ نے دعا کی، بارش برسنے لگی، اگلے جمعے تک برستی رہی، اگلے جمعے پھر اس شخص نے کہا، شکایت کی، تو آپ نے پھر دعا کی۔ آپ نے اس شخص کی بات سن کے نہیں کہا میں تم سے اتفاق کرتا ہوں، تم صحیح کہتے ہو، واقعی بہت گرمی ہے، اور پھر ہاں واقعی بہت مشکل ہو گئی ہے بارش سے، نہیں، فوراً پہلے موقع پر بھی اللہ کو پکارا اور دوسرے موقع پر بھی۔ آج ہم گھنٹوں کے حساب سے موسم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کا کرنے والا اور چلانے والا، اس کو بدلنے والا کون ہے؟ وہ کیا چاہتا ہے؟ ہم اس سے بالکل انجان ہیں۔ میں 19ویں پارے تک پہنچ کر حیران ہوں کہ کون سی ایسی آیت ہے جو ہمارے لیے کھلا سبق نہ ہو اور اس میں کچھ سیکھنے کو نہ ہو۔ اور اب جبکہ ابھی 11 پارے رہتے ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں جن کی حکمت سے ہم ابھی تک اندھیروں میں ہیں۔ تو تب تک ہم ایسا تو کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم پڑھتے جا رہے ہیں اس پر اپنی استطاعت بھر عمل کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ باتوں کی حکمتیں ہم پہ کھولتا جائے اور ہم کفورہ کی صف سے نکل کر شکورہ کی صف میں داخل ہو جائیں، کیونکہ ابا اکثر الناس الا کفورا۔ تو یہ حقیقت ہے کہ ہم منفی رویے یا منفی رستے کی طرف فوراً جاتے ہیں۔ تو چونکہ پیچھے جاہدہم بہ جہادن کبیرہ کی بات آئی، تو یہاں اس کے لیے ضروری اخلاقی صفت کا ذکر کیا گیا کہ یہ کام کیسے ہوگا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ،
وسبح بحمدہ وکفی بہ بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض، وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ کن کے درمیان؟ آسمانوں کے درمیان۔ کتنے عرصے میں پیدا کیا؟ فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر۔ کون؟ الرحمن، بہت مہربان۔ کون ہے وہ؟ فاسأل بہ خبیرا، پوچھو اس کے بارے میں بہت خبر رکھنے والے سے، کسی ماہر سے، کسی عالم سے۔ اور اس میں سب سے پہلے تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد علماء، خواہ وہ دین کے ہوں یا پھر ایسے علماء جو کائنات کی وسعتوں کا مطالعہ کرتے ہوں، کیونکہ دور جدید میں ایسے لوگ کہ جو اللہ کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، بسا اوقات اس کے اندر کی وسعتیں دیکھ کر کانپ اٹھتے ہیں اور خود اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ ترتیب کس طرح ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے زمین کو گھما رکھا ہے، جس سے رات دن کے موسم بدلتے ہیں، وہ بارش برساتا ہے، رزق دیتا ہے۔ پھر سمندر کے اندر کھاری میٹھے پانی کا ذکر ہے۔ پھر انسان کو مختلف رشتے جو عطا کیے ہیں، اولاد جو دی ہے، اس کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان سب کے بنانے والے کا ذکر ہے کہ کون ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ذکر ہوئی، یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی رحمتیں ہیں ہم پر، اللہ کی عنایتیں ہیں۔ تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ الرحمن۔ اور پھر رحمان کون ہے؟ اس کے بارے میں کسی جاننے والے سے ہی پوچھو۔ تو جاننے والے کیا بتاتے ہیں کون ہے الرحمن؟ ایک سورت بھی ہے الرحمن جو سب کو اچھی لگتی ہے۔ سورت الرحمن جو ہے قرآن پاک کی خوبصورت ترین سورت، معنی کے اعتبار سے بھی اور اپنے سٹائل کے اعتبار سے بھی۔ الرحمن فاسأل بہ خبیرا، تو رحمان اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے پوچھو، یعنی جس کو خود رحمان کی معرفت ہوگی وہی تمہیں بتا سکتا ہے کہ وہ رحمان کون ہے۔ ہاں، تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جب یہ کہا گیا کہ پوچھو اس کے بارے میں، تو اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں رحمان کے بارے میں جاننا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اور قرآن کیا بتاتا ہے؟ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان۔ جس نے ہمیں بنایا ہے، جس نے بولنا سکھایا ہے، اور جس نے اپنی رحمت کا اظہار کس طرح کیا ہے؟ قرآن دے کر، قرآن کی تعلیم دی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا انی رسول رب العالمین، تو اس نے کیا کہا تھا؟ وما رب العالمین، رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ تو بہرحال اہل مکہ کو بھی جب رحمان کے بارے میں بتایا گیا اور یہ کہا گیا کہ تم سب اس کے آگے جھک جاؤ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو، کن کو کہا جاتا ہے؟ اہل مکہ کو۔ قالوا، تو وہ کہتے ہیں وَمَا الرَّحْمَٰنُ، رحمان کیا ہوتا ہے؟ جیسے فرعون نے کہا تھا وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں اس کو جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم سجدہ کریں؟ وزادہم نفورا، اور زیادہ کر دیتی ہے ان کو نفرت میں کیا چیز؟ سجدے کی دعوت۔ یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رحمان کو سجدہ کرو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بجائے اس کے کہ رحمان کے سامنے جھکیں، وہ بھاگنے لگتے ہیں۔ نفورا کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز سے دور بھاگنا۔ نفرت بھی کیا ہوتی؟ جس چیز سے آپ نفرت کرتے ہو آپ اس سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اور نفرہ لڑائی کے لیے بھی نکلنے کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہاں 2 طرح کے لوگ بتائے گئے ہیں، یعنی یہ بھی فرقان ہے ایک طرح سے۔ وہ لوگ جو رحمان کی معرفت رکھتے ہیں، ان کو جب رحمان کے سامنے جھکنے کے لیے کہا جاتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ انہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، خرو سجدن و بکیا، کہ ان کے سامنے رحمان کا ذکر آتا ہے، پہچان آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ خرو سجدن و بکیا، سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ یعنی
آٹومیٹیکلی وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو رحمان کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں، اس کی نعمتوں سے واقف نہیں. ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے اور رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ومر رحمان، کس کی بات کرتے ہو؟ یعنی سجدے سے بھاگتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ نماز مشکل کیوں لگتی ہے لوگوں کو، سجدہ کیوں بھاری لگتا ہے؟ کنیکشن ہی نہیں. ہماری نمازیں مکینیکل کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے نا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد مانگو. جب ہم وہ اصل بامقصد زندگی گزار ہی نہیں رہے، وہ اصل کام کر ہی نہیں رہے، تو پھر نماز کس لیے پڑھے؟ مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے، دنیا ویسی ہی ملی ہوئی ہے. اور دنیا کے غموں میں بھی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کوئی اور سہارے مل جاتے ہیں، وہ مشکل آسان کر دیتے ہیں. تو پھر رحمان کے آگے کیوں جھکیں؟ تو رحمان کے آگے وہی جھک سکتا ہے جو رحمان کی قدر پہچانتا ہو، خود بھی اور لوگوں کو بھی رحمان سے جوڑنا چاہتا ہو، اور اس رستے میں جو مشکل ہو اس کے حل کے لیے رحمان ہی کی طرف رجوع کرتا ہو. اس کے برعکس وہ کیا کہتے ہیں؟ انسجد لما تأمرنا، بس تمہارے کہنے پہ ہم سجدہ کرنے لگ جائیں. اور ویسے بھی کسی کے کہنے پہ جو سجدہ ہوتا ہے وہ مجبوری کا سجدہ ہوتا ہے. وہ نمازیں زور زبردستی کی ہوتی ہیں، ان میں کوئی روح نہیں ہوتی. جب بھی پھر انسان کو موقع ملتا ہے ان سے بھاگ نکلتا ہے. وزادہم نفورا، اور ایسے لوگ الٹے ریئیکشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ان کو اللہ کی طرف بلانے سے کیا ہوتا ہے؟ ان میں ایک ریئیکشن آتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ دور ہوتے ہیں. اس سے بڑی اہم حقیقت پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا کہ سجدے سے پہلے تعارف ضروری ہے رحمان کا. اگر آپ بچوں کے اندر بچپن سے اللہ کی محبت ڈالنا شروع کر دیں، اللہ کی عظمت کا سبق دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ ان سے کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاؤ، تو ان کے لیے جھکنا مشکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ناسمجھی کی وجہ سے تھوڑا بہت آگے پیچھے کریں، لیکن جھکنا مشکل نہیں ہوگا. بچوں میں ریئیکشن کب ہوتا ہے دین سے؟ وہ کب دور بھاگتے ہیں؟ جب ہم زبردستی ٹھونستے ہیں ان پر بغیر سمجھائے ان کو کوئی چیز. جس چیز کا فائدہ انسان کو پتہ چل جائے وہ اس کے لیے مشکل نہیں رہتی. یہاں مشکل یہ تھی کہ یہ تو سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے. اہل مکہ کو جب سمجھایا بھی جاتا وہ سمجھتے نہیں تھے. سورۃ الاسراء میں آتا نا 41 میں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. ہم نے قرآن میں پھر پھر کے احکام سکھائے ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، سمجھ جائیں، لیکن بہت سے لوگ سمجھنے کی بجائے الٹا بھاگ نکلتے ہیں. تو سمجھتا کون ہے؟ جو سمجھنا چاہتا ہے. جو سمجھنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو معرفت سے بھر دیتا ہے، اس کا دل کھول دیتا ہے. اور جو سمجھنا نہ چاہے، اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہے، اس کے لیے پھر کیا ہے؟ صرف ریئیکشن. تبارک الذی، بہت بلند ہے، بابرکت ہے وہ ذات، جعل فی السماء بروجا، جس نے بنایا آسمان میں برجوں کو. بروج کس کی جمع ہے؟ برج کی. اور برج کس کو کہتے ہیں؟ عمارت کو، محل کو، قلعے کو. اب یہاں پر بروج یا تو مجازن استعمال ہوئے یا پھر اصلاً حقیقتاً. حتمی بات ابھی تک کوئی نہیں کہہ سکا کہ اس سے مراد کیا ہے. بہرحال ہم سورۃ الحجر میں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. اور وہاں ہم نے بروج سے مانا ستارے لیے، جیسے سورۃ الملک میں آتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا. اور اس نے ستاروں کے علاوہ اور کیا بنائے؟ اگر بروج کا معنی ستارے لیے جائے، حقیقی علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے، لیکن اگر ہم بروج سے مراد ستارے لے لیں چمکدار، اور پھر اس کے بعد اور کیا ہے؟ وجعل فیہا سراجا، اور بنایا اس میں سراج، چراغ. سراج کہتے ہیں چراغ کو، وہ چیز جو بتی اور تیل سے روشن ہوتی. ہر روشن چیز کے لیے سراج کا لفظ آتا ہے، اور یہاں مراد کیا ہے؟ سورج. دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیات الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا. سورۃ نوح آیت 15 اور 16. سورۃ النبا میں بھی آتا ہے آیت 13 وجعلنا سراجا وہاجا. تو سراج سے مراد سورج. وقمرا منیرا، اور روشن چاند.
قمرن منیرا. منیر کس کو کہتے ہیں؟ روشن کرنے والا. اور قمر چاند. جیسے سورۃ یونس آیت 5 میں آتا ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہ اللہ جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا. ٹھیک ہے. یہ آیت اس کے بعد کیوں آئی؟ پچھلی آیت کے بعد یہ آیت کیوں آئی؟ کیا کنیکشن ہے اس میں؟ وہاں رحمان کی پہچان کی بات ہو رہی تھی نا، کہ رحمان کو پہچاننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو؟ یا رحمان کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ بروج کو دیکھ کر، سراج کو دیکھ کر، قمر منیرہ کو دیکھ کر. جو شخص ان سب چیزوں کو دیکھتا ہے پھر وہ اسے پہچانے بغیر رہ نہیں سکتا. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ ہے، جعل اللیل، جس نے بنایا ہے رات کو، والنہار، اور دن کو. رات اور دن کیسے بنتے ہیں؟ اس ساری گردش جو اللہ نے ان چیزوں میں رکھی. یعنی ایک سورج جاتا ہے تو رات آ جاتی ہے، اور پھر چاند جاتا ہے دن آ جاتا ہے، اور دن کو بھی چاند ہو تو نہیں چمکتا. خلفتن، ایک دوسرے کا جانشین. خلفہ خلف سے، خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے. خلفہ ایک کے پیچھے ایک. رات اور دن ایک کے بعد ایک آتے ہیں. اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورج دن کو ہی چمکتا ہے، رات کو نہیں نکلتا، حالانکہ بڑا ہے. اپنی اگر گردش پیچھے کو کر دے تو جہاں رات ہو وہاں سورج نکل جائے، لیکن وہ اپنے مقرر راستے پہ ہی چلتا ہے. یہ کیا کر رہا ہے سورج؟ سر جھکائے ہوئے ہے اللہ کے آگے. بندے سے بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ کیا کرے؟ رحمان کے آگے جھک جائے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. خلفہ کا لفظ اہم ہے. ایک کے پیچھے ایک مسلسل روٹیٹ ہو رہے ہیں، شفٹ میں آتے ہیں. جس کی رات کی ڈیوٹی ہے وہ رات کو آتا ہے کام پہ، اور جس کی دن کی ہے وہ دن کو آتا ہے، اور اپنے اپنے وقت کے پابند ہیں. کوئی ایک لمحے کے لیے بھی لیٹ نہیں ہوتا. تو یہ اللہ نے سب کچھ بنایا کس کے لیے؟ لمن ارادہ، اس کے لیے جس کا ارادہ ہو، جو ارادہ کرے. کس چیز کا ارادہ کرے؟ ان یذکر، کہ نصیحت پکڑے، جو بات سمجھنا چاہے. او ارادہ، یا ارادہ کرے کس چیز کا؟ شکورا، شکر گزار ہونے کا. کس پر؟ اللہ کی نعمتوں پر. تو گویا سجدہ گزار ہونا کیا ہونا ہے؟ دراصل شکر گزار ہونا ہے. سجدہ کون کرتا ہے؟ خوشی سے جو حقیقی سجدہ کرتا ہے، جو اللہ کو پہچانتا ہے، جسے اللہ کی معرفت ہوتی، رحمان کی معرفت ہوتی. اور رحمان کی معرفت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ معرفت والے سے ہی معلوم کرنا چاہیے. یعنی اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے. ایک کتاب سے اور ایک رجال سے، یعنی کتاب سے اور کتاب والوں سے. یعنی ایک طرف تو اللہ کا یہ کلام ہمارے لیے اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف ایسے لوگ جنہیں خود معرفت نصیب ہو. وہ جس طرح خود پہچانتے ہیں اللہ کو، ایسے ہی اللہ کی پہچان دوسروں کو کراتے ہیں، ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ علم کے ساتھ ساتھ ماحول کا ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. انسان کو زندہ رہنے کے لیے صرف خوراک کی ضرورت نہیں، آکسیجن کی بھی ضرورت ہے. اور آکسیجن صرف ہمیں زندہ نہیں رکھتی، بلکہ ہمارے جسم میں جو بھی نیوٹرینٹس ہیں ان کو انرجی میں تبدیل کر کے سارے جسم کے آخری حصے، ایک ایک بال اور ایک ایک حصے تک پہنچاتی. اب وہ آکسیجن کیا ہے؟ ماحول ہے. انسان کے لیے علم، کتاب یعنی خوراک وہ بھی چاہیے، اور اس کے ساتھ ایسی ماحول اور ایسے افراد اس کے آس پاس چاہیے کہ جو اس کو اس علم کے جذب کرنے میں، اس پر عمل کرنے میں مدد دیں، وہ اس کے لیے مددگار بن جائیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ رحمان کی بات ہو رہی نا. جیسے کہ سورۃ القصص آیت 73 میں آتا ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا بنائے؟ رات اور دن. لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
تاکہ تم شکر ادا کرو. اب اس میں یہ ہے کہ جعل اللیل والنہار لمن اراد ان یذکر. اس سے کیا بات پتہ چل رہی؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اس نے رات اور دن کو بنایا ہے اس کے لیے جو ارادہ کرے کہ نصیحت پکڑے. ایک اور جگہ کا رات دن بنا آرام کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے. یہاں فرمایا نصیحت پکڑنے کے لیے اور شکر گزار بننے کے لیے یہ بنائے ہیں. یعنی رات اور دن کی تبدیلی دو مقصد کے لیے ہے. نمبر 1 نصیحت اور نمبر 2 شکر گزاری. کیسے؟ کیونکہ رات جب دن میں بدلتی ہے اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی زمین پہ رات ہوتی ہے اور آہستہ 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 دن آ جاتا ہے، اور اسی طرح تو وہ جو تبدیلی کا وقت ہوتا ہے، وہ جو تبدیلی کے لمحات ہوتے ہیں، وہ ہمارے اوپر کیا ایفیکٹ چھوڑتے ہیں؟ کیا ایفیکٹ چھوڑتے ہیں ہم پر؟ کیا ہوتا ہے؟ کون یاد آتا ہے اس وقت؟ اللہ کی یاد آتی ہے. اور خاص طور پر اس وقت کے اذکار آپ دیکھیے، ایک تو 2 نمازیں اور اس کے ساتھ ساتھ مزید اذکار بھی ہیں، صبح اور شام کی دعائیں جو ہیں. اللہ نے یہ تبدیلیاں کی ہیں کس کے لیے؟ لمن اراد ان یذکر، جو ذکر کرنا چاہے، جو یاد دہانی کرنا چاہے. او اراد شکورا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ رات اور دن کی تبدیلی بندے کو کیسے شکر گزار بناتی ہے؟ یہ تبدیلی شکر گزار ہونے میں کس طرح مدد کرتی ہے؟ صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کون سی دعا پڑھنے کو کہا گیا؟ الحمدللہ الذی احیانا. شکر اللہ کا جس نے ایک اور دن دے دیا. شکر اللہ کا جس نے ایک اور دن دے دیا. لمن اراد ان یذکر و اراد شکورا. یعنی رات نہ ہوتی اور ہم صرف جاگتے ہی جاگتے رہتے اور دن ہی دن ہوتا اور تھکاوٹ سے بھرپور ہوتے، نہ سونے کا ٹائم نہ جاگنے کا، کچھ بھی کر نہ سکتے، کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہ ہوتا. ویسے تو کچھ لوگ اپنے لیے الگ سے ٹائم ٹیبل بناتے اور کچھ لوگوں کا ٹائم ٹیبل اللہ نے زبردستی بنایا ہوا ہے. اس کی تو انہیں کچھ نہ کچھ پابندی کرنی پڑتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بیچ میں سے ڈنڈی مار جاتے ہیں، راتوں کو جاگتے رہتے ہیں اور دن کو سو جاتے ہیں. پھر تو لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تلاوت سنیے. اس میں شکر گزاری کا ایک اور پہلو بھی سامنے آ رہا ہے نا، کہ اتنا ہیوج ایک بلا سی ہے جو کسی وقت بھی اس زمین کو سک کر سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ہمیں یہاں زندہ رہنے کا موقع دیا ہوا ہے کہ وہ ہماری خدمت میں لگا ہوا بھی ہے لیکن ہم سے دور ہے، اور بیچ میں کئی حفاظت کے سامان اور کتنے پردے رکھے تاکہ ڈائریکٹ اس کا فائدہ تو پہنچے مگر نقصان نہ ہو. یہ سب کون تھامے ہوئے ہے، کون پکڑے ہوئے ہے، کون ان سب چیزوں کو روکے ہوئے؟ کیا وہ اس لائق نہیں کہ اس کے آگے انسان جھک جائے؟ فاسأل بہ خبیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.